کسی مصلحت کی بنیاد پر اپنے رعایا کے فائدے کے لیے کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، تو اس فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مملکت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مرد دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی سے ان ریٹرن اجازت نامہ لے، تو اسلام اس کی بھی ممانعت نہیں کرتا، لیکن ہم اسے قانون شریعت نہیں کہہ سکتے۔ شرعی قانون کے اعتبار سے مرد پہلی بیوی سے اجازت نامہ لینے کا پابند نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، نکاح نامہ آپ نے بھی یقیناً دیکھا، میں نے بھی دیکھا، بڑی خوبصورت اس کی شرائط ہیں جو لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ عام طور پر وہ ایک خاص 2-4 لائنوں کے بعد ایک کراس کر دیا جاتا ہے، اس کی باقی شرائط کو پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی جاتی۔ یعنی بعض دفعہ عورت کو وہ جو طلاق کا حق ہے وہ بھی نہیں دیا جاتا جو کہ اس میں درج ہے، یا جو عام شرائط ہیں جو اس کے خرچے کے حوالے سے شرائط ہیں یا اور بہت سی شرائط ہیں ان کو یکسر کراس کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو شرع طلاق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہماری مسلم سوسائٹی میں بھی، اس کو روکنے کے لیے وہ نکاح نامے کے باقی سارے جو مندرجات ہیں ان کو لکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان خانوں کو، ان مندرجات کو اگر ہم صحیح طور پر لکھنا شروع کر دیں تو ہمارے معاشرہ میں شرع طلاق میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت 2 خاندان بڑے جذبات میں، بڑی محبت میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بھی کاٹ دو، یہ بھی کاٹ دو، وہ بھی کاٹ دو، نہیں جی کیا لینا ہے ہم نے، نہ نفقہ کیا لینا ہے، جیب خرچہ کیا لینا ہے، حق طلاق نہ کیا لینا ہے، وہ جی طلاق کی تو بات ہی نہ کرو، تو شادی کا موقع ہے۔ یہ ساری باتیں ایک جذباتی باتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پورے نکاح نامے کو فل کریں اور اس کے ایک ایک شپ کو پڑھیں، بجائے اس کے کہ کل عورت خلا کے لیے عدالتوں میں چکر لگائے، وہ طلاق کا حق لے لے مرد سے۔ جب شریعت نے اجازت دی ہے اور پاکستان کا قانون بھی اجازت دیتا ہے تو اسے وہ حق اختیار کرنا چاہیے۔ کل جیب خرچے پر جھگڑے ہوں اور پھر خاندان والے بیٹھے اور فیصلے کریں، اس سے بہتر ہے کہ نکاح کے وقت وہ لکھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ پر توکل کرو۔ بھائی آپ نکاح کرتے وقت تو اللہ پر توکل کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں جب مشکلات اور پریشانی آتی ہیں پھر اللہ پر توکل اور صبر ختم ہو جاتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور 6 مہینے بچی جو ہے وہ اپنے ماں باپ گھر بیٹھی رہتی ہے اور ذہنی ٹینشن کا شکار دونوں خاندان ہوتے ہیں۔ یہ جو شرائط و قیودات ہوتی ہیں یہ دونوں انسانوں کو مضبوطی سے باندھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کو ماں باپ کو چاہیے، لڑکی کے ماں باپ کو اور لڑکے کے ماں باپ دونوں کو چاہیے کہ وہ اسے اچھی طرح اس کو لکھیں۔ اس کو علامہ صاحب، بات ہوئی تھی کہ جو خاتون ہے جس طرح سے مرد کو طلاق کا حق ہے، کیا اس کو بھی یہ حق دیا جا سکتا ہے نکاح نامے کے حوالے سے؟ شریعت نے بالکل ہے، مرد کو 3 طلاقوں کا حق ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں 1 طلاق کا حق اپنی بیوی کو دیتا ہوں جب یہ ضرورت محسوس کرے یا جو وہ شرائط لکھوائے اس کے تحت وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، تو وہ مرد کی 3 طلاقوں میں سے 1 طلاق کا حق اس کے پاس چلا جائے گا اور باقی مرد کے پاس صرف 2 طلاقیں رہ جائیں گی، اور 1 طلاق عورت جب چاہے ان شرائط کے تحت اسے استعمال کر سکتی ہے۔ اگر مرد 2 طلاقوں کا دے گا حق اپنی بیوی کو نکاح کے وقت دے دے، نکاح کے بعد دے دے، بعد میں بھی دے سکتا ہے، اور عورت بعد میں بھی لے سکتی ہے اس سے طلاق کا حق، تو پھر 2 طلاقوں کا حق عورت کو ہو جائے گا، باقی مرد کے پاس 1 طلاق رہ جائے گی۔ اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے اگر یہ طریقہ اور یہ راستہ اختیار کیا جائے۔ اس کا یہ ایک فائدہ ہوگا لڑکی کو کہ وہ خلا کی طرف اور عدالتوں کے چکر سے وہ محفوظ ہو جائے گی۔ اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اسی وقت طے کر لیں جب نکاح ہو رہا ہے کہ کون سے حقوق ہیں، کون سے فرائض ہیں جو کہ دونوں میاں بیوی نے آپس میں ادا کرنے ہیں۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، میاں بیوی نے جو حقوق اور فرائض طے کرنے وہ تو ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دیے ہیں۔ مثلا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو گھر دے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کپڑا دے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ 3 ٹائم کا اس کو کھانا دے، مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحت اور اس کے علاج معالجے کا خیال رکھے۔ اور یہ کہیں بھی شریعت میں نہیں ہے کہ شادی کر کے میں دلہن کو لے کے جا رہا ہوں اور اس کو میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھنا ہے، اس کو میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رکھنا ہے۔ اس کی شریعت، اس پابندی کو شریعت نہیں لگاتی۔ جی علامہ صاحب، اس موضوع کو ابھی ہم اور آگے بڑھائیں گے اور آپ سے یہ جانیں گے اس وقفے کے بعد کہ دوسرے مذاہب نکاح کے حوالے سے ہمیں کیا سبق دیتے ہیں، کیا شرائط ہیں دوسرے مذاہب کے حوالے سے۔ ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم نکاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ، ہماری آپ سے ابھی ملاقات ہوتی ہے۔
آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں اس پروگرام میں، جس میں آج ہم نکاح کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، اسلام کے حوالے سے تو آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ نکاح کرنا ہے خاتون اور مرد نے۔ دوسرے مذاہب اس حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں؟ یعنی عیسائیت کیا کہتی ہے، بدھ مت کیا کہتا ہے، دوسرے مذاہب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جہاں تک ابراہیمی مذاہب ہیں کہ انبیاء کرام رسول اعظام کا کیا طرز زندگی رہا، تو قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ اس رہنمائی کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا کہ ہم نے ان کے لیے ازواج پیدا کی اور ذریات اولاد پیدا کی۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق پورا جو سلسلہ نبوت اور رسالت ہے، اس کے حوالے سے یہ ہمیں خبر ہوتی ہے کہ سب انبیاء نے شادیاں کی، سب انبیاء کرام کی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور پھر اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، وہ کیا؟ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے انداز زندگی، انداز معاشرت اور رب سے دعائیں کرنے کا ایک انداز قرآن نے اختیار کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اس میں یہ ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں ایسی بیوییں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ قرآن پاک نے جن انبیاء کرام اور رسل کا تذکرہ کیا ہے ان میں صرف 2 نبی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، ایک حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام، کہ یہ جوانی میں حضرت یحییٰ شہید ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ان 2 نبیوں کے علاوہ باقی تمام انبیاء کرام نے شادی کی۔ اب آئیے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام، جو نبی اول بھی ہیں، انسان اول بھی ہیں، ہادی اول بھی ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، پھر آدم سے ان کی زوجہ پیدا کی۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں پیدا کیا، ضرورت کیا تھی؟ فرمایا لیسکن الیہا تاکہ آدم حوا کے ساتھ بیٹھ کر سکون اور اطمینان محسوس کرے۔ تو قرآن کے فلسفہ حیات کے مطابق انسان کے لیے شادی کی اسی قدر ضرورت ہے جس قدر کھانے پینے اور سونے کی ضرورت ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ شادی کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو، حرہ سے، آزاد عورت سے، اور اگر نہیں آزاد عورت شادی کی طاقت رکھتے تو باندی سے کر لو، اخراجات اس میں کم ہوتے ہیں، اس کے مطالبات کم ہوں گے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر روزے رکھو، کہ روزہ جو ہے یہ شہوت کو، خواہشات نفسانی کو توڑ دیتا ہے۔ اور جو شادی ہے اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شادی کا عمل، ازدواجی عمل، یہ انسانوں کی نظر